ایصال ثواب کا شرعی ثبوت۔ بنت عزیز احمد انڈیا سے، کیا مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء، خاص طور پر جو ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنے پر عمل کریں گے، جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب یہ گویا بدعت عمل ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو۔ اس سے مراد عموم ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں 6 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں، 6 چیزیں آتی ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، کہ جو کے بدلے میں جو، گندم کے بدلے میں گندم، اور چونے کے بدلے میں چونا، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ والذہب بالذہب، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی۔ تو 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر بیچا جائے گا، ذرا سا بھی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہے۔ تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ 6 چیزوں میں انحصار نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں بھی ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی ربا کا تحقق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لین دین کرتے ہیں، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو، تو آپ 10 روپے دے کر 11 روپے نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حالانکہ 6 چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے 1.5 لاکھ روپے لینا جائز ہے، اور حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ 100% غلط بات ہوگی، یہ فتویٰ بالکل غلط ہوگا۔ حدیث میں تذکرہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، دلالتاً ہے۔ بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں، بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی اور مثال قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے، جوتے مارنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہذا معاذ اللہ جوتے مارنا جائز ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اف کرنا حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بطریق اولا حرام ہے، کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن آپ دلالت النص سے پتہ چلتا ہے، آپ غور کریں گے، تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں۔ جیسے اہل حدیث عالم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان علماء سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر قسم کا کھیل باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، سوائے 3 کھیلوں کے۔ اس میں ملاعبۃ الرجل اہلہا، زوجہ سے دل لگی کرنا، اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو کیا آپ بتائیں کہ کیا ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے؟ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہو گیا، اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہے، بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے، اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، تیر اندازی، گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی، تو جب 3 چیزوں کا تذکرہ ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہے گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی، لیکن یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں، یہ ان کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب 3 چیزوں کو، 3 کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی، علت دیکھی جائے گی کہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان 3 کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ علت ہے کہ ان 3 کھیلوں میں فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو، جسمانی فائدہ ہو، یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں۔ تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا،
کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے، اتنی اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بیڈمنٹن بھی آ گیا، اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ 3 چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں، چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں، تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے۔ نیکی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے۔ صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے، بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے۔ حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہے، تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے، تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی، اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به، کہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ان 3 چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان 3 کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب، اور اولاد۔ اب آپ مجھے بتائیں، اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقطع عملہ، میت کا جو اپنا عمل ہے، اپنا عمل، اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو 3 چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں، 3 میں مقصد حصر نہیں ہے، کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی 3، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری۔ تو یہ تو 3 سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ تو اس لیے راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا ہو، یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے، تو یاد رکھیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا، میت کے وہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا، تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا، یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے، صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے، تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا انفرادی مسئلہ، تو انفرادی سطح پہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے، کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے۔ اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے، یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا، یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا، یہ تو دل کا حال ہے۔ نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو یہ عمل نقل نہیں ہوا، تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا، کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ کوئی شخص نیکی کر کے اس کی ویڈیو بنا لے تو اب تو ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نیکی کر کے اگر ویڈیو بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے یہ کام کیا ہے تو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے نا
جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن، لوگوں کو دکھا کے بھی اور خفیہ بھی، تو مال جب چھپ کے خرچ کرتے ہیں، تصدقہ بیمین، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، تو اس پہ بھی اخلاص کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرو، کیونکہ دکھا کے خرچ کرو گے تو لوگوں کو ترغیب ہوگی۔ تو ریا دل کی کیفیت کا نام ہے، اب دل میں کس کے کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو حکم یہی ہے کہ کوئی بھی اگر دکھا کے نیکی کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا رہا ہے تاکہ لوگ بھی کریں، تو اس لیے دکھا کے بھی کر سکتے ہیں نیکی، چھپا کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے دل کی بات ہے۔ ہاں اگر دکھایا اس لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں واہ واہ بڑا نیک آدمی ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے بھائی، پھر جائز نہیں ہے۔ پڑوسی کا درخت ہمارے آنگن میں جھک کر پھل گراتا ہے، سبحان اللہ کتنا نیک درخت ہے، کیا وہ اٹھا سکتے ہیں؟ جھک کے پھل گراتا ہے نہیں ہے بھائی، وہ خود بخود گریوٹی کی وجہ سے، نیوٹن کا جو لا ہے اس کی وجہ سے آپ کے زمین پہ وہ درخت وہ پھل آ جاتا ہے۔ درخت اتنا نیک نہیں ہے کہ وہ لگایا اسے کسی اور نے اور پھل آپ کو کھلا رہا ہو، تو جو درخت کا مالک ہوتا ہے وہی پھل کا مالک بھی ہوتا ہے۔ تو جن کا درخت ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ہمارے ہاں آپ کے درخت کے پھل گر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم کھا لیں، اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو کائنڈلی اٹھا لیا کریں اس کو، پھر یہ ہمیں بتا دیں ہم کہاں رکھ دیں۔ پالتو خرگوش سالن کے لیے کاٹنا جائز ہے؟ جی خرگوش جنگلی ہو یا پالتو ہو، کھانے کے لیے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مرغی آپ نے پالی بھی ہو، جب کوئی مہمان آتے ہیں تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ بکرا پالا ہوا ہو، گاؤں میں لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں بکرے، ریوڑ ہوتے ہیں ان کے، ہم کوئی مہمان جاتا ہے تو بکرا کٹ جاتا ہے، تو ایسے ہی خرگوش بھی اللہ کی مخلوق ہے، حلال جانور ہے، اگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے اس کو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خرگوش میں ایک چیز کیا کریں، خرگوش ہے بڑا بزدل جانور، میں نے خرگوش پالے ہیں میں نے، اور بہت ڈرپوک سا جانور ہے، تو ایک خرگوش کو دوسرے خرگوش کے سامنے ذبح نہ کریں، اس کو ذرا جس کو ذبح کرنا ہے الگ لے جائیں، کیونکہ یہ بیچارہ اتنا معصوم سا اتنا ڈرپوک سا جانور ہے، جب یہ دوسرے خرگوش کو ذبح ہوتا ہوئے دیکھے گا نا تو ان کی بیچارے کی ویسی جان نکل جائے گی، تو یہ ڈرپوک سا جانور ہے، اس لیے تھوڑا رحم کھانا چاہیے جانوروں کے اوپر، تو ذبح کریں کھائیں، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر، تو کھانے کا دل چاہ رہا ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب خرگوش کو ذبح کرنا ہو تو تھوڑا سا دوسرے خرگوشوں سے دور لے کے جائیں اس کو، یہ ڈرپوک بہت زیادہ ہے۔ گائے کے سامنے گائے ذبح کریں گے، وہ گائے کو کچھ نہیں ہوتا، بقرعید میں دیکھیں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہے، ایک گائے ذبح ہو رہی ہوتی ہے، دوسری وہاں گنگنا رہی ہوتی ہے، دم ہلا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کوئی پرانے زمانے کا اس کو جیسے نہیں پرانے گانے گا کے گنگنا رہے ہوتے ہیں، ایسے گنگنا رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاری کو۔ لیکن خرگوش جو ہے نا تھوڑا ڈرپوک بہت زیادہ ہے۔ اگر والدین اولاد کے نکاح میں غیر ضروری تاخیر کریں تو لڑکا لڑکی کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں لڑکے کے نکاح میں اگر غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں اور لڑکا کماتا بھی ہے تو پھر تو خود شادی کر سکتا ہے، وہ ماں باپ کی پھر ایسی صورت میں پرمیشن ضروری نہیں ہے، لیکن لڑکی کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ والدین کی پرمیشن کے بغیر گھر سے بھاگ کے شادی کرے یا چھپ کے نکاح کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکیوں کو پھر وہ لڑکے بے وقوف بناتے ہیں، جب فیملی انوالو نہیں ہوتی اور لڑکا لڑکی سے شادی کر لیتا ہے چھپ کے، تو بہت سارے کیسز تو میرے پاس آ چکے ہیں جن کو میں نے منع بھی کیا تھا لڑکیوں کو یہ کام مت کرو، مگر ان کو دماغ خراب تھا انہوں نے کیا، اور بعد میں جو لڑکے نے لٹکایا ہے ان کو، کیونکہ جب لڑکے کی خواہش پوری ہو جاتی ہے پھر اس کو وہ پھر جان چھڑانے کی کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا بعض دفعہ، پھر لڑکی گھر میں بتا نہیں سکتی، 20 مسائل ہیں، تو اپنی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے لڑکی اگر ایجڈ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے، پھر بھی کورٹ میرج کرے، لیکن اگر نو عمر لڑکی ہے، ابھی کوئی ابھی قریب البلوغ ہے یا یعنی مطلب بالغ ابھی ہوئی ہے، تو ایسی نو عمر لڑکیوں کو قطعاً یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا، ان کے ماں باپ ہی کو فورس کیا جائے گا، باپ کو بلکہ، کہ آپ اس کی شادی کرو، تاخیر نہیں کرو، گناہگار ہو گئے آپ، وہ دلچسپی نہیں لیتا تو اس کو ٹارچر کیا جائے گا، ٹارچر مطلب ذہنی ٹارچر، بار بار اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تم کرو اپنی بیٹی کی شادی۔ لیکن اس کچی عمر میں لڑکیوں کو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ باپ کی مرضی کے بغیر آپ چھپ کے نکاح کر لو، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ڈینجرس ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف طنزیہ میمز بنانا گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے،
قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا بے تانے نہ دیا کرو، طنز نہ کیا کرو۔ تو آج کل میمز بنا بنا کے لوگوں کو بہت بے عزت کیا جاتا ہے، بہت عزتیں اچھالی جاتی ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، میمز میں اگر مزاح ہے اور جس کی میم بن رہی ہے اس کو کوئی برا نہیں لگ رہا، ایک مزاح کا پہلو ہے اس میں، وہ بعض میم ایسی ہوتی ہیں اس میں سامنے والے کو برا نہیں لگ رہا ہوتا، بے عزتی فیل نہیں ہوتی اس کو، یعنی اس میں کوئی بے عزتی والی چیز نہیں ہوتی، اس طرح کی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ میسج کرنا درست ہے السلام علیکم غیر محرم کو؟ یعنی سوال انہوں نے پوچھا غیر محرم کو السلام علیکم کا میسج کرنا درست ہے؟ غیر محرم سے اگر کسی ضرورت سے بات کرنی پڑے تو پھر سلام کر سکتے ہیں، چاہے میسج ہو یا زبان سے ہو، بلا وجہ خام خام میں السلام علیکم کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ والد کے انتقال کے بعد قرضہ اتارنے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ والد پر اگر قرضہ تھا تو ان کی وراثت سے قرضہ ادا کیا جائے گا، پہلے وراثت میں سے قرضہ ادا ہوگا، پھر وراثت اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر والد صاحب نے پیسے ہی نہیں چھوڑے قرضہ ادا کرنے کے لیے تو پھر اولاد پر ابا کا قرضہ ادا کرنا لازم نہیں ہے، یعنی جتنا ابا کا ترکہ ہے وہ قرضے میں جائے گا، تو قرضہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بچ گیا تو بس گیا وہ، باقی اولاد اپنی خوشی سے اپنے والدین کا قرضہ ادا کر دے تو ایک الگ بات ہے۔ یعنی کسی کا قرضہ شریعت میں کسی دوسرے پر ادا کرنا لازم نہیں ہے، ہر شخص کا قرضہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، اس کا مال اگر اتنا ہے کہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس آخرت میں ہوگا، پھر وہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ البتہ اولاد اپنے باپ پر احسان کرتے ہوئے خوش دلی سے اگر ابا کا قرضہ اپنے پیسوں سے ادا کر دے تو یہ بہت ثواب کی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ عورت اپنے زیور کی زکوٰۃ شوہر سے دلوائے تو وہ ادا ہو جاتی ہے؟ ہاں، اگر شوہر کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اب تمہارے زیور کی زکوٰۃ دے رہا ہوں تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ، لیکن اگر شوہر نے بیوی کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی، بعد میں بتایا کہ میں نے تمہارے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ یا ہمیشہ کے لیے عورت شوہر کو پرمیشن دے دے کہ ہر سال میرے زیور کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، تو پھر ہر دفعہ پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے۔ گھر صفائی کے دوران جائے نماز پر پاؤں پڑ جائے تو کیا جائے نماز دھونی پڑے گی؟ نہیں جناب۔ موبائل پر بازی لگانے والے چیلنج گیمز کھیلنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے بھائی، جوا ہے، چیلنج گیم کھیلتے ہیں، جو جیت جائے اس کو پیسے ملتے ہیں، جو ہار گیا اس کے پیسے ڈوب گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی کے رشتہ دار شوہر سے پیسے مانگیں تو کیا انکار کرنا غلط ہے؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ پیسے دیں نہ دیں آپ کی مرضی ہے بھائی، جس کا پیسہ ہے اس کی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ ہاں، کوئی بیچارہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ بھوک سے مر رہا ہو تو پھر بھی شریعت میں یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے۔ دیکھیں، اصول شریعت میں یہ ہے کہ جب بھی آپ محتاج ہوتے ہو، آپ کے پاس بنیادی نان نفقے کا ہی انتظام ختم ہو جائے، بنیادی چیز کیا ہے؟ خوراک 2 ٹائم کی اور رہائش کا انتظام، یہ 2 چیزیں، اور لباس، یہ 3 چیزیں ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورتیں ہیں۔ مکان کا مطلب کوئی لگژری نہیں، جہاں تمیز سے عزت کے ساتھ سر چھپانے کی آپ کو جگہ مل جائے، نارمل درجے کا مکان، یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہیں۔ اگر کسی کو کمانے کے باوجود وہ 3 چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی یا اس کی جاب ہی نہیں لگ رہی ہے، تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ اس کا خرچہ اس کے وارثین پر آتا ہے، یعنی دیکھا جائے گا یہ اگر مر جائے تو اس کے وارثین کو کتنی وراثت ملتی اس کی وراثت میں سے، تو جو اس کے وارث بن رہے ہیں ان پر اس کا نان نفقہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے والد، یعنی نابالغ کا تو سب کا خرچہ باپ پر ہوتا ہے، باپ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، یا باپ ہی بیچارہ غریب ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر دیکھا جائے گا یہ اگر مر جاتا تو اس کے وارثین کون کون بنتے، تو ان وارثوں پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کا نان نفقہ۔ تو اس لیے اگر سسرال والے داماد سے پیسے مانگتے ہیں، بہتر تو یہ کہ داماد دے دے، ان کو رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملے گا، لیکن شرعاً یہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو یہ ان کا خرچہ واجب کس پر ہے، تو واجب ان کے وارثین پر ہے، دامادوں پر نہیں ہے، ان کے وارثین کو چاہیے۔ جیسے بھائی ہے تو بھائیوں پر خرچہ لازم ہوگا، بہن ہے تو بھی بھائیوں پر خرچہ لازم ہوگا، اس طرح سے کوئی تفصیل اس کی آپ پوچھ سکتے ہیں فتویٰ لکھ کے کہ بھئی کس کس کے کتنے وارث ہیں،
تو وہ اس پر ہوگا، سسرال پہ نہیں ہوتا۔ باقی شوہر سے مانگے دے دے، اچھی بات ہے، انکار کر دے تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ والدین بچوں کی جیب خرچ میں سے پیسے واپس لے سکتے ہیں، اس نیت سے واپس لے سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے پیسے بچوں ہی پہ بعد میں خرچ کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ والدین تو خرچ کر ہی رہے ہوتے، اس نیت سے لے سکتے ہیں، ورنہ اصول شریعت میں یہی ہے کہ نابالغ کا مال کوئی بھی نہیں کھا سکتا، نہ ماں باپ نہ کوئی اور۔ لیکن ماں باپ اس نیت سے لے سکتے ہیں، قرض کی نیت سے، کہ ہم پھر یہ بچوں ہی پہ لوٹائیں گے، اور لوٹا دیتے ہیں۔ ماں باپ تو زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ کسی نے قرض لے کر واپس نہ کیا اور وہ مر گیا تو اب کیا شرعی حکم ہے؟ بہت بری موت ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مگر جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ تو نہیں ہے بھائی کسی کا؟ جب پتہ چلتا قرضہ ہے آپ جنازے سے انکار کر دیتے۔ آپ سوچیں ان کے وارثوں پر کیا قیامت گزرتی ہوگی کہ پیغمبر جنازہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کوئی صحابی اگر کفالت لیتے نا کہ ان کا قرضہ میں ادا کروں گا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے، ورنہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی بری موت ہے، کسی کا پیسہ کھا کے مر جانا۔ اللہ ہم سب کو اس موت سے بچائے۔ سڑک پر پڑی ہوئی ریز گاری اٹھانا کیسا ہے؟ آج کل اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ آپ نہیں اٹھائیں گے کوئی دوسرا اٹھا کے پان گٹکے میں یا چرس ہیروئن میں اڑا دے گا۔ اگر آپ شریف آدمی ہیں تو اٹھا لیں، اور پہلے تو دیکھیں مالک کدھر ہے، مالک ملنے کی امید ہو تو اس تک لوٹائیں۔ اگر مالک ملنے کا چانس ہی نہیں ہے تو بلا یعنی اس مالک کی طرف سے اس رقم کو کسی خیر کے کام میں لگا دیں، صدقہ کر دیں۔ کپڑوں پر کتے کے بال لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں جناب، کتے کا صرف تھوک ناپاک ہے، کتا بذات خود ناپاک نہیں ہے، صرف اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے۔ کمپنی کی گاڑی نجی کام کے لیے استعمال کرنا کیا خیانت ہے؟ جی اگر کمپنی نے اجازت نہیں دی ہے آپ کو تو پھر تو خیانت ہے، لیکن اگر کمپنی نے آپ کو گاڑی دے دی، آپ جو چاہیں کریں، پھر خیانت نہیں ہے۔ ویسے عام طور پہ کمپنیاں پوچھتی نہیں ہے، جو مرضی کرو، تو اس لیے یہ سوال کمپنی سے پوچھنے کا ہے، مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے۔ اگر سب لوگ ہی نجی کاموں کے لیے کمپنی کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو یہ دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب کمپنی خاموش ہے تو خاموشی اجازت ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ اگر کمپنی کو اعتراض ہے تو بولے نا بھائی نہیں کرو، پھر اگر کمپنی منع کر دیتی ہے تو پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت یاد نہ رہے تو موبائل ایپ پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ جی موبائل ایپ پر اعتماد کر سکتے ہیں، وہ اکثر ہم نے دیکھا موبائل ایپ میں ٹائم صحیح ہی ہوتا ہے۔ ہسپتال کی پرچی فری میں کسی دوسرے کو دلوا دینا درست ہے؟ فری میں پرچی کسی دوسرے کو دلوا دینا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کو اگر علاج کی آپ کو سہولت ہے اور کسی اور کو نہیں ہے تو پھر آپ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں سوال آپ کا پوری طرح سمجھا نہیں ہوں، دوبارہ پوچھ لیں۔ غیر مسلم ملک میں موت ہو جائے تو دفن کی شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو مسلم ملک میں فوت ہونے کا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو جائے اس کو فوراً غسل دیں، کفن دیں اور بغیر تابوت کے دفن کریں۔ غیر مسلم ملکوں میں یہ تابوت کا جو ایک سلسلہ چل پڑا یہ خلاف سنت ہے۔ اسلام نے ہمیں جو دفن کا حکم دیا تابوت کے بغیر، باکس کے بغیر، سادہ مٹی میں دفن کیا جائے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو رواج دینا چاہیے۔ یہ تابوت میں دفنانا یہ عیسائیوں کا، مسیحیوں کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے بغیر تابوت کے دفنانا چاہیے۔ اور مسلمانوں کا قبرستان ہو الگ سے، اس میں دائیں کروٹ پہ لٹائیں میت کو اور قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیں۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے۔ اگر عورت غصے میں میکے چلی جائے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ پیار سے منا کے لے آئے، یہی حکم ہے۔ کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن درس قرآن سننے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں بھائی، درس کسی بھی طرح سے سنیں ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے وعدہ کر کے توڑا تو کیا کفارہ ہے؟ نہیں جناب، اس کو کفارہ نہیں، بس توبہ استغفار ہے، اور وعدہ توڑنے کی وجہ سے جس مسلمان کو آپ نے تکلیف دی ہے اس سے سوری کریں آپ۔ بچے کو موبائل پر کارٹون دکھانا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن بچے، ابھی کل بھی ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میرا بچہ عجیب سا ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا وہ یقیناً کارٹون بہت دیکھتا ہوگا۔ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا بس یہ کارٹون اس کے دماغ میں کھوپڑی میں گھس رہا ہے۔ بچے جو چھوٹی عمر کے موبائل دیکھتے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے ان کے دماغ کے لیے، کیونکہ چھوٹے بچے نا اس کو ریئل سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ میرے اور آپ کے دائیں بائیں
کارٹون ہی گھومنا شروع کر دیں, انسان کم ہو, تو ایک ہفتے بعد ہماری دماغی حالت کیا ہوگی. لیکن ہم جب موبائل پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ تو بنائی ہوئی چیز ہے. بچہ نہیں یہ سمجھ رہا ہوتا, بچے کے دماغ پہ یہ جو میڈیا پہ جو اسکرین پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں گھس رہا ہوتا ہے, وہی اس کو خوابوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں, وہی جاگتی حالت میں وہ اب نارمل ہونے لگتا ہے. تو اس لیے اب تو سارے ڈاکٹر بہت سختی سے, جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, منع کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں آپ. انہوں نے لمٹ بتائی ہے کہ اتنی عمر کے بچے کو کم سے زیادہ اتنی دیر تک آپ اسکرین پہ بٹھا سکتے ہیں. تو یوٹیوب پہ سرچ کریں, آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. لیکن بچوں کو کارٹون دکھانا بہرحال نقصان دہ ہے. کھانے پر بسم اللہ بھول جائے تو بعد میں پڑھنا کافی ہے. جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں, جب یاد آئے تو آپ یوں کہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ, اس طرح پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے میں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہو تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے, اور اگر بیچ میں تم نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ آخرہ تو جتنا شیطان نے کھایا وہ جا کے جو ہے نا قے کر دیتا ہے, وہ نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے سارا میرا کھانا تو نے بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ کا نام لینے سے شیطان بھاگتا ہے وہاں سے. تو اس لیے اگر بھول جائے تو بیچ میں پڑھ لیں جب یاد آئے. بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں رکھنا کب جائز ہوتا ہے؟ بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں رکھنا جائز نہیں ہے. والدین کو گھر میں رکھیں. یہ جو انگریزوں نے نا, اور ہمارے جو دیسی لبرل ہوتے ہیں وہیں جا کے انہی کے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں, ان کی ہر برائی کو ایک اچھا لیبل لگا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اولڈ ہوم میں ان کی بڑی اچھی کیئر ہوتی ہے اور بہت صحیح رہتے ہیں وہاں, وہ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں وہاں. تو ان سے میں کہتا ہوں تمہارا کتا جب بوڑھا ہو جایا کرے نا تو اس کو بھی اولڈ ہاؤس میں رکھا کرو, وہاں بھی اس کی بڑی اچھی کیئر ہوگی. کتے کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ کتے سے محبت ہے, چاہتے ہیں کتا ہمارے ساتھ رہے. تو والدین کو صرف کیئر کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اولڈ ہاؤس میں گھر سے زیادہ اچھی کیئر ہو. والدین کو, بوڑھوں کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, تنہائی ان کو کاٹتی ہے. وہاں ان کو اپنے جیسے بوڑھے تو مل گئے لیکن اولاد تو نہیں ملی نا جن کو پالا ساری زندگی انہوں نے. اس لیے یہ کلچر بہت ہی برا کلچر ہے ہمارا, جو دیسی لبرل طبقہ ہے, اور یہ جو کمبخت مذہب سے دور لوگ ہیں, ان کمبختوں کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے, اور یہ گوروں کے سامنے دم ہلائے جا رہے ہیں, اور ان کی ہر برائی کو اچھا لیبل لگا کے سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لو. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا بوڑھے کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, بولو تو کمبخت تو اپنے کتے کو اولڈ ہاؤس میں لا کے جم, وہاں اس کی بڑی اچھی کیئر ہوگی. کتے کو تو چپکایا ہوا ہے ساتھ میں ہر وقت. اس لیے بوڑھوں کو گھر میں رکھنا چاہیے. گھر میں بوڑھوں سے برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم, ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے. دعائیں لو, ان کی خدمتیں کرو. اور قرآن نے کیوں کہا ولا تقل لہما اف, بوڑھے ماں باپ جب ان کے سامنے اف بھی نہ کرو, اس لیے کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے. تو تم صبر کرو. جب اولڈ ہاؤس میں رکھ دو گے تو صبر کیا ہوگا؟ اف, وہ کچھ کہیں گے ہی نہیں آپ کو, تو آپ نے کہاں سے اف نہیں کرنا ان کے سامنے کہ صحیح مکا دیا آپ نے. یہ گند اس سوسائٹی کا, ایک مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں اس سوسائٹی پر ایک پھٹکار برسی ہے. اسی پھٹکار کو ہمارے بھی دیسی لبرل جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھو وہاں بوڑھوں کو اتنی اچھی کیئر ہوتی ہے اولڈ ہاؤس میں, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ یعنی لعنت بھیجا کرو اس کلچر کے اوپر, جو ان لوگوں نے, ان کمبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی کلچر ہے کیا. مسلمانوں کے ہاں بوڑھے کتنے خوش عیشی والی زندگی گزارتے ہیں. ان کمبختوں نے, جاؤ میں تو دیہاتوں میں جا کے دیکھو, وزیرستان میں, KPK میں, بلوچستان میں, جتنا پسماندہ علاقہ ہوگا نا, بوڑھا اتنی عیاشی کرے گا اس علاقے میں مذہب کی وجہ سے. اور جتنے ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں نا, کیونکہ مذہب سے دور ہیں, یونیورسٹیوں میں مذہب تو سکھایا نہیں جا رہا, اتنا ہی بوڑھوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے وہ ہمارے دیسی لوگ جو تعلیم سے دور ہیں, خدا کی قسم ان میں انسانیت زیادہ ہے. میں نے ایسے لوگ KPK میں دیکھے ہیں ہمارے دوستوں میں. ایک دادا ہوتا ہے اور پورے گھر پہ ایسا کنٹرول رکھا ہوا ہوتا ہے اس بوڑھے نے, 80 سال کا ہوگا لیکن ایسی چلتی ہے اس کے گھر کے اندر, کوئی اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا. لوگ اکرام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں کہ ہمارے دادا ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, ان کو عزت ملتی ہے, سربراہ بنایا جاتا ہے. انگریز نے تو کیونکہ مذہب سے بغاوت ہے نا, اللہ جب سوسائٹی سے نکل گیا تو انسانیت تباہ و برباد ہو گئی. بس وہ تھینک یو رہ گیا, تھوڑا بہت جو نائس ٹو میٹ یو اور یہ اسٹائل رہ گئے, سڑکیں وڑکیں صاف ہو گئی, باقی انسانیت تو کا تو جنازہ نکل چکا ہے وہاں پہ. اس پہ تو میں تقریریں کرتا رہتا ہوں, زیادہ میں کیا اس پہ بولوں. تو اس لیے یہ بالکل ناجائز ہے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا. آپ اپنے گھر میں رکھیں, ان کی خدمت کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکلوتا ہوں, کمبختوں نے آج کل نسلیں بھی تو روک دی ہے نا. پہلے ایک ماں 6 بچے پالتی تھی, پھر بڑھاپے میں 6 بچے مل کو اس اکیلی کو پالتے تھے, وہ عیش کرتی تھی.
آج ماؤں نے بھی ایک آدھ بچہ، تو وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ وہ کمائے گا یا ان کی خدمت کرے گا؟ یہ بھی ایک نسل ختم ہونے کا ایک عذاب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو اب 12 اکلوتا ہو، کوئی خدمت والا نہیں ہے، تو پھر گھر میں خدمت کے لیے ملازم رکھ لے. اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے بہتر ہے گھر میں رکھے، وہاں کوئی جاب تنخواہ پہ ملازم رکھ لے کہ میں صبح سے شام تک گھر سے باہر ہوتا ہوں. شادی کرے نا ماں کی خدمت کے لیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی ایجڈ خاتون سے، بخاری کی حدیث ہے، اس لیے کہ ان کی چھوٹی بہنیں تھیں، ان کو پالنے والا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے شادی اس میچور خاتون سے کی، طلاق یافتہ سے کی، کہ میری بہنوں کو سنبھالے گی. تو شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی میری بہن کو سنبھال لے گی، میری ماں کو سنبھال لے گی، میرے باپ کو سنبھال لے گی. اب تو شادی کا مقصد سیکس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو یہ سارے جب سسٹم ہوتا ہے، فیملی اور خاندانی نظام ہوتے ہیں، تو جو ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں. انگریز کا تو کمبخت کا فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا. وہی گند ہماری سوسائٹی میں بھی آ رہا ہے. ہمارے یہ جو دیسی لبرل ہیں اسی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس عمل سے بچا کے رکھے. تو اس لیے ماں باپ کو گھر میں رکھیں. اگر آپ اکیلے ہیں، خدمت نہیں کر سکتے، ایک شادی اور کر لیں ماں کی. اگر آپ کی بیگم خدمت نہیں کر رہی ہے نا، سنبھال نہیں رہی ہے، تو بیگم سے بولے ٹھیک ہے میں تمہیں الگ گھر لے کے دیتا ہوں، اماں کی خدمت کے لیے میں ایک شادی اور کر رہا ہوں. اور جہاں شادی کریں اس کو پہلے بتا دیں بھائی میں کر اس لیے رہا ہوں کہ میرے ماں باپ کی تم نے خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت والا کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ خاندانی لڑکی آپ کو مل جائے گی. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، تو پھر کوئی ملازم رکھ لیں ان کے لیے تنخواہ پہ، لیکن ان کو خدا کے لیے اپنے گھر سے نہ نکالیں. بہت ہی لانتی عمل ہے. اور پھر بھی کسی دیسی لبرل کو جو وہاں جا کے یورپ میں جا کے ولاگ بناتا ہے کہ یہاں گورے اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں، دیکھیں ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامہ بکواس کرتا ہے وہ کہ دیکھیں کتنی کیئر ہوتی ہے. تو اس سے بولے تو اپنے کمبخت اپنے کتے گورے سے بول اپنا کتا بوڑھا ہو جائے نا، اس کتے کو جمع کرا دے اولڈ ہاؤس میں جا کے. تو وہ نہیں کبھی کرائے گا کتے کو. کتا ہمیشہ اس کے ساتھ بستر پہ سوئے گا، اس لیے نہیں کرائے گا، کتے سے محبت ہے. اللہ ہدایت دے. مسجد میں چندے کے پیسے سے انتظامیہ لنچ کرے تو کیسا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل جائز نہیں ہے. چندے کے پیسے سے انتظامیہ کے لیے لنچ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. چندے کے پیسے مسجد میں لگیں گے، پنکھے میں لگیں گے، گیس بجلی کے بل میں لگے گا، انتظامیہ کی دعوتوں میں کیوں لگے گا بھائی؟ غیر محرم سے آنکھ مل جائے تو کیا گناہ لکھا جاتا ہے؟ غیر اختیاری طور پہ آنکھ ہی کیوں ملی ہے بھائی؟ اس کی آنکھوں سے آنکھیں کیوں ملی؟ غیر اختیاری طور پہ کبھی چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے، کبھی باڈی پہ نظر پڑ جاتی ہے، ڈائریکٹ آنکھوں پہ جا کے اتنا زبردست نشانہ کیوں ہے آپ کا؟ بہرحال غیر اختیاری طور پر اگر نظر پڑ گئی ہے تو جائز، معاف ہے، یعنی گناہ نہیں ہے اس میں. سونے کی انگوٹھی، یہ دیکھو غیر اختیاری بھی ڈائریکٹ آنکھ سے آنکھ ٹکرائی ہے جا کے. سونے کی انگوٹھی پہننے والے مرد کی نماز قبول ہوتی ہے؟ مکروہ تحریمی ہے سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا، جائز نہیں ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کی برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے اگر اول تو سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کسی نے پہنا ہوئی ہے تو کم از کم نماز کے وقت اس کو اتار دے. مجبوری میں جھوٹ بولنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ کس نوعیت کی مجبوری ہے؟ جان کا خوف ہے، کیا ہے؟ تو ایسے تو سب جو بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے. باقی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو سنگین نوعیت کا اور کوئی خامخواہ میں آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو وہ جب تک وہ نوعیت پتہ نہیں چلے گی، جان بچانے کے لیے مثال کے طور پر آپ، یعنی یہ اس صورت میں کہ آپ حق پر ہوں، آپ باطل پر نہیں، حق پر ہیں، اور کوئی بلا وجہ آپ کو خطرہ ہے کہ سچ بولوں گا تو مجھے ٹارچر کرے گا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی فقہاء نے لکھا ہے کہ حکومت آپ کو بلاتی ہے. پہلے زمانے میں جیسے بادشاہ ہوتے تھے نا، بادشاہ نے بلایا اور کہا تم نے زنا تو نہیں کیا؟ اب آپ کو پتہ ہے میں نے اگر اقرار کر لیا تو بادشاہ مجھ پہ حد جاری کرے گا. اور شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گناہ کے بارے میں تجسس کریں، بلا وجہ وہ آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے، رجم بھی کر سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ گنجائش ہے آپ بول دو نہیں کیا، اور تعویل کر لو کوئی کہ کیا یعنی نہیں کرنا، یعنی توریہ کر لو آپ. توریہ کا مطلب گول مول طریقے سے بات. وجہ اس کی ہے کہ بادشاہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں سے خود بلا کے پوچھے آپ نے زنا تو نہیں کیا، آپ نے یہ تو نہیں کیا، آپ نے وہ. گواہوں سے ثابت ہو جائے تو الگ بات ہے. تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی شریعت نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی. ایسے موقع پہ گول مول طریقے سے بات کو گھمایا جا سکتا ہے. عورت کو اپنی جائیداد بیچنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ نہیں، شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. لیکن اگر شوہر صحیح شریف آدمی ہے، لالچی نہیں ہے، تو شوہر سے مشورہ ضرور لے لیا کرے، کیونکہ خواتین کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. یہ بات سن کے خواتین کو غصہ تو بہت آتا ہے.
لیکن جب پیسوں میں لوگ ان کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسہ ہتھیاتے ہیں، خود شوہر ہی بیوقوف بنا دیتا ہے بیوی کو، کاروبار کے نام پہ پیسہ لے گا، بیگم یہ پراپرٹی بیچو اور میں دیکھو اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب بیکار کی باتیں. یا بیگم کو بیوقوف بنا دیا کسی نے خاتون کو کہ آپ پراپرٹی بیچ کے پیسہ دیں، میں کاروبار میں لگاؤں گا. تو پھر ایسے موقع پہ شوہر کا تجربہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے بھائی سب پیسہ کھا کے ہضم کر دیں گے، اس کا نقصان ہوگا. تو ایسے موقع پہ بعض دفعہ شوہر بیوی کو سختی سے منع کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے. تو اس لیے بیوی کو ایسے موقع پہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. باقی شرعاً لازم نہیں ہے، لیکن شوہر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ پیسہ ڈبو دے گی، روتی بھی پھر میرے پاس ہی آئے گی، گھر میں ٹینشن کا ماحول بنے گا پھر. تو اس لیے اطاعت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میاں کی مان لینی چاہیے، اس کا تجربہ زیادہ ہے. ماں کو چھوڑ کر عمرے پر جانا بہتر ہے یا خدمت؟ دیکھیں عمرے پر تو سال میں ایک آدھ دفعہ جایا جاتا ہے نا. اگر ماں خدمت کی محتاج ہے، اگر آپ عمرے پہ گئے تو آپ کو ڈر ہے کہ ماں کو حرج ہوگا، تو پھر تو جائز ہی نہیں عمرے پہ جانا. لیکن اگر کوئی حرج نہیں ہوگا، دوسرے خدمت کرنے والے موجود ہیں، تو پھر عمرہ کر لینا چاہیے، کیونکہ عمرہ تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. ماں کی خدمت تو ہوتی رہے گی اور کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں. گانے سننے کی عادت کیسے ترک کی جائے؟ اپنے اوپر جرمانہ رکھ لیں کہ جب میں نے گانا سنا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو آہستہ آہستہ پہلے کم ہوگی عادت، پھر اسٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. گھر میں ذاتی قرضوں کی مکمل تفصیل لکھ کر رکھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بلکہ واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حکم ہے، آپ کو ہر وقت اسٹینڈ بائی رہنا چاہیے. میں یعنی یوں سمجھنے کہ جیسے ہی آپ یوں سمجھنے کہ میں مر گیا تو فوراً لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی اس نے کس سے کتنے پیسے لینے، کتنے پیسے دینے. یہ فوراً یہ آپ کے پاس ہر وقت یہ تفصیل اپڈیٹ ہونی چاہیے. کسی چیز کا غلط ریویو دینا جھوٹ میں شمار ہے؟ جی بالکل جھوٹ میں شمار ہے. شادی کے بعد بیوی کا نام بدلنا کیسا ہے؟ باپ کے جگہ نام ہٹا کے شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے، جائز تو ہے مگر یہ بہتر نہیں ہے. اور اسلام کا مزاج یہی ہے کہ نسب چونکہ باپ سے ہی چلتا ہے، شوہر سے نہیں چلتا، تو اس لیے باپ ہی کا نام عورت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور ویسے بھی نادرہ میں جب آپ ڈاکومنٹس بنائیں اور باپ کا نام ہٹا کے بیوی کے ساتھ شوہر کا نام ڈال دیا جائے تو اس کا ایک باہر ملکوں میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی اگر ایجوکیٹڈ ہے، اس کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ باہر ملکوں میں کوئی بھی نہیں چلے گی، کیونکہ نام اس پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، ابا کے نام کے ساتھ یہاں شوہر کا نام، تو وہ آگے ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ابا ہی کا نام، پہلے میری رائے یہی تھی کہ شوہر کا نام ہو جانا چاہیے، لیکن بعد میں جب اس میں میں نے غور کیا اور اس پہ مسائل بھی آئے اور پھر شریعت کا مزاج بھی ہے، تو پھر یہی ہے کہ باپ ہی کا نام لگا رہنا چاہیے، نسب باپ سے ہی چلتا ہے. ویسے بھی رخصت ہو کے شوہر کے گھر جب آ گئی ہے تو اب تو ساری زندگی شوہر ہی کی اطاعت کرنی ہے، تو ابا کے نام ہی لگا رہ گیا بیچارے کا، تو اتنا تو ابا کو پروٹوکول ملنا چاہیے نا کہ اس کا نام لگا رہے اس کے نام کے ساتھ، تاکہ پتہ چل جائے وہ ابا وہی ہے. بہرحال اچھا بھائی، گھر میں جن کا خوف ہو تو کیا کریں؟ یعنی جن کا خوف ہو، جن کا خوف نکال دے، یہی کریں آپ. کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں گھروں میں جنوں کا خوف ہوتا ہے وہ ساری زندگی جن چڑیل بھوت میں سے ہی چمٹے رہتے ہیں. تو بس سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، جب اللہ توفیق دے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کریں. اس کے بعد جن نہ بھی جائے تو رکھ کے چماٹ لگا دے کھینچ کے، انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک صاحب ایسی تھے، ان کو جن شیطان نظر آتے تھے اور بہت ڈر کے میرے پاس آئے. میں نے کہا اب آئے نا رکھ کے چماٹ لگانا. کہہ رہے میں نے پکا ارادہ کیا اب آئے گا رکھ کے چماٹ لگاؤ. کہہ رہے اس کے بعد سے آئے ہی نہیں، ارادہ ہی کیا تھا حالانکہ چماٹ لگایا نہیں ابھی. عورت کے لیے اونچی آواز میں قہقہا لگانا، یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا، بس آداب کے خلاف ہے. باقی اتنی چیزوں پہ کنٹرول آج کل کس کا ہے بھائی؟ اگر گھر میں کوئی غیر مرد بھی نہیں ہے تو لگ ہی جاتا ہے سب کا کہکا. بس کوشش کرے گھر کی چار دیواری سے آواز باہر نہ جائے. کیا بہنوئی سے پردہ کرنا لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے. حدیث میں جو قریب کے محرم ہیں ان سے پردے کو زیادہ فرض قرار دیا ہے. تو بہنوئی غیر محرم ہے. آپ دیکھ لیں بہت ساری قوموں میں بہن سالیاں اور بھابھیوں سے پردہ نہیں، بھابھیوں کا اور سالیوں کا پردہ نہیں ہوتا بہنوئی اور دیور وغیرہ سے. اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اسلام پاکیزہ مذہب ہے، آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی عورت کے لیے جائز نہیں ہے غیر محرم کے لیے آپ کے سامنے آئے. نہ سالی آئے گی نہ بھابھی آئے گی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کی فون کال بار بار ریجیکٹ کرنا کیا بدتمیزی میں آتا ہے؟ جب آپ نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دی، دو دفعہ ریجیکٹ کر دی، پھر بھی اس کا بار بار کال کرنا بدتمیزی میں آتا ہے، ریجیکٹ کرنا بدتمیزی میں نہیں آتا.
جب اس کو پتہ ہے بندہ ریجیکٹ کر رہا ہے تو کیوں کال کر رہا ہے بار بار؟ والدین اپنی اولاد میں برابری نہ کریں تو گناہ گار ہوتے ہیں، یہ سخت مکروہ ہے، برا عمل ہے اولاد میں برابری نہ کرنا۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال حدیث میں اس پہ بڑی شدید وعید ہے، تو اس لیے احتیاط پر عمل کریں، فقہی مسئلے میں نہ پڑیں کہ مکروہ ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے، تو اس لیے حتی الامکان اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے۔ آج کل ماں باپ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے، ایک اتنا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ جو مرضی الٹا سیدھا کرتا رہے، اسے کچھ بھی نہیں کہتے، اور ایک سے پتہ نہیں کیا ذاتی بغض ہو جاتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں، اس کو بلا وجہ ٹارچر کرتے رہیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اس سے اولاد کے دل میں جو ہے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اولاد جو ہے اس سے بگڑتی ہے۔ بہت سے گھروں میں ماں باپ خود بگاڑ دیتے ہیں اپنی اولاد کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استاذ بچوں کو مارے تو والدین کارروائی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اگر چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں۔ بڑے بچوں کو مار دیا تو کھانے دو مار، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ استاذ کی مار جو ہے وہ کھیتی میں پانی کی طرح ہوتی ہے۔ نابالغ بچے کو اگر مارا ہے بچے کے سامنے تو استاذ کو نہ ڈانٹیں، لیکن الگ سے لے جا کے استاذ کو بول دیں کہ بچے کو مارنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی ٹچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ بچے کے سامنے نہ کریں کیونکہ بچے کے دل سے پھر استاذ کا احترام نکلتا ہے۔ الگ سے لے جا کے بول دیں کہ ہم نے کیمرے اب ایسے ہی مدرسوں میں داخل کریں یا ایسے ہی اسکولوں میں جہاں کیمرے لگے ہوئے، بولیں آپ کو ہاتھ ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مارنا تو دور کی بات۔ بچہ پڑھنے کے لیے دیا ہے، محبت سے پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، ورنہ چھوڑ دیں آپ، ہم کہیں اور پڑھوا لیں گے، تو ہاتھ بھی نہ لگانے دیں اس کو۔ کیا چوری کا گناہ معافی مانگنے سے ختم ہو جاتا ہے؟ جس کی چوری کی ہے وہ اگر معاف کر دے دل سے تو ختم ہو جائے گا۔ ادھار دینے کے بعد بار بار واپس مانگنا برا ہے؟ نہیں جناب، اس لیے برا نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ مانگتے رہیں ساری زندگی، کبھی بھی نہیں دے گا وہ آپ کو، تو اس لیے برا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا اس لیے برا نہیں ہے، اس لیے برا ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے ایک کام میں، زبان گھستے رہیں گے، جوتے گھستے رہیں گے، اس نے نہیں دینا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں آپ۔ آن لائن نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو میاں بیوی کا رابطہ جائز ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی سے، اچھا یہ اگلا سوال ہے۔ آن لائن نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو میاں بیوی کا رابطہ جائز ہے؟ جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، تو رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ بلا وجہ ایسا کرنا، خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگانا اچھا عمل نہیں ہے، تھوڑا صبر کر لو، کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال شرعی لحاظ سے حلال ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے کیا رزق کم ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی سے سب کچھ ہی کم ہو جاتا ہے، عمر بھی کم ہو جاتی ہے، رزق بھی کم ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، جو آپ کی نیکیاں تھی وہ برباد ہو جاتی ہیں، تو بے برکتی اور نحوست آتی ہے ماں باپ کی نافرمانی سے۔ کیا بلی کو گھر میں پالنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ جائز ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، جائز ہے، بس پال سکتے ہیں۔ البتہ ماں باپ اگر راضی نہ ہو، ایک ہمارے محلے میں بزرگ ہیں، ان کے بچے نے گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں، اور بلیوں کی بلیاں آگے پوتیاں نواسیاں ہو گئی بلیوں کی، پورا خاندان پریوار بہویں داماد آ گئے بلیوں کے، وہ باپ بیچارہ اتنا پریشان ہے کہ یار میرے گھر میں بدبو آ رہی ہے بلیوں کی، بلیاں، وہ بچہ گھر سے بلیاں نہیں نکال رہا، وہ ہر دوسرے دن میرے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ابا خدا کے لیے میرے بچے کو سمجھاؤ۔ تو اگر باپ کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی، تو پھر بلی پالنا حرام ہے۔ اس لیے نہیں کہ بلی پالنا حرام ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے، گھر میں آپ وہ کام مت کریں جو جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ لیکن وہ بیٹا مان کے ہی نہیں دے رہا، تو ہم نے اس بیٹے کو کہا ہے کہ بھائی آپ جب شادی کے بعد الگ ہو جاؤ گے پھر اپنے گھر میں پالتے رہنا بلیاں، جتنی بھی پالو، تو ابھی ماں باپ کی کیئر کو پہلے پالو، آپ ماں باپ کی بات مانو، لیکن نہیں مان رہا وہ بلیوں کی پوری ایک فوج تیار ہو گئی ہے۔ سودی بینک کا کارڈ اپنے پاس رکھنا بھی گناہ ہے کیا؟ رکھنا کا کیا مطلب؟ استعمال کرنا گناہ ہے، تو استعمال کرنے کے لیے رکھے گا تو گناہ ملے گا، استعمال ویسے ہی بعض دفعہ بینک والے کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں، آپ نے ڈال دیا ایک جگہ، تو استعمال کرنا گناہ ہے، وہ بھی بلا ضرورت شدیدہ۔ اے ٹی ایم جو کریڈٹ کارڈ اگر کسی ضرورت سے استعمال کیا جائے تو پھر مجبوری ہے، پھر گنجائش ہے، لیکن سود لگنے سے پہلے پیسے جمع کرا دے۔ کسی کی شادی پر نہ جانا گناہ ہے اگر نہ جانے سے ناراضی پیدا ہو؟ اگر سگے قریبی کسی محرم کی شادی ہو رہی ہے اور نہ جانے سے وہ ناراض ہو رہے ہیں اور شادی میں کوئی گناہ کی مجلسیں بھی نہیں ہے تو پھر تو جانا چاہیے ولیمے میں، بارات میں نہ جائیں تو اچھا ہے، ولیمے میں تو جانا چاہیے، خاص طور پہ قریبی رشتہ داروں کا ولیمہ ہو اور آپ کوئی بہت زیادہ مصروف آدمی بھی نہیں ہے تو پھر رشتہ داری جوڑنے کے لیے جانا ہی چاہیے، ضروری ہے۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرانے کو غلط قرار دیا ہے۔ تو اور اگر خطرہ یہ ہے کہ
وہاں گناہ کی مجلس ہوگی، جیسے مکس گیدرنگ ہوتی ہے یا موسیقی گانے بجانے چل رہے ہیں، پھر تو جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یا یہ کہ کوئی آدمی ہو میرے جیسا، جیسے جس کے ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے دعوت آ رہی ہے، تو پھر ہم جاتے ہی رہیں گے، تو ہم تو اسی کام کے رہ جائیں گے بھائی۔ تو ایسی مجبوری میں ایک الگ بات ہے۔ اصل میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب کوئی کلپ ریکارڈ کرواتا ہوں تو میرے ہی کلپ لوگ مجھے بھیج کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، اب آ جاؤ، آپ نے خود ہی تو بولا ہے ولیمے کی دعوت میں جانا چاہیے۔ مردوں کا پرفیوم لگا کر مسجد جانا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ مردوں کو چاہیے خوشبو لگا کے مسجد میں جایا کرے۔ کیا عورت کا سہیلیوں کے ساتھ رات بھر باہر رہنا جائز ہے؟ خاندانی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ خاندانی لوگوں کا اپنی بیٹیوں پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کو گھر میں رکھتے ہیں رات کے وقت۔ کیوں رات گزار رہی ہے بھائی سہیلیوں کے ساتھ گھر سے باہر؟ غیر اخلاقی طریقہ ہے، غیر مہذب لوگوں کا کام ہے، شریف شرفا لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ ہاں کبھی ہو گیا کبھی کوئی پروگرام بن گیا کہیں جانے کا، اور جو آپس کی جو فرینڈس ہیں وہ بھی نیک شریف شرفا ہیں، کوئی ایک آدھ دفعہ باپ نے، لیکن یہ سب کام ماں باپ کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ میرڈ ہے تو شوہر کی اجازت سے ہو، ان میرڈ ہے تو ماں باپ کی اجازت سے ہو۔ تو کبھی کبھار ایک الگ بات ہے، بہرحال یہ اچھا کام نہیں ہے، شریف شرفا لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ عورت کے ناخن بڑے ہوں تو وضو میں رکاوٹ آتی ہے؟ نہیں، وضو تو ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ناخنوں کے اندر میل جمع ہوا ہے تو پھر بہت زیادہ موٹا میل جمع ہوا ہے تو پھر پانی نہیں جاتا اس میں، کوئی وہمی نہ بن جائے ناخن ہی کھرش کے خراب کر دیں۔ باقی بڑے ناخن رکھنا عورت کے لیے حرام ہے، اس میں نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو جن عورتوں نے ناخن بڑھائے ہوئے نماز ہی چھوڑ دیں، وہ نماز پڑھیں بہرحال، لیکن ناخن بڑھانا ناجائز ہے۔ کیا لڑکی کا بغیر محرم کے ٹیکسی میں جانا شرعاً صحیح ہے؟ وہ ضرورت ہو تو جا سکتی ہے۔ کسی کے پلاٹ میں غلطی سے گھر بنا لیا ہو تو شرعی حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ جس کا پلاٹ ہے اس سے اجازت لے لی جائے، اس کو راضی کر لیا جائے، بس یہی ہے۔ اگر وہ کچھ پیسے لے کر راضی ہو تو پیسے دے دیے جائیں، لیکن بہرحال شرعاً ہر وقت اس کو یہ اختیار ہوگا کہ آپ کو یہ حکم دے کہ آپ اس کا پلاٹ خالی کریں اور اپنا گھر توڑ تاڑ کے لے جائیں یہاں سے۔ مسجد میں بیٹھ کر فون پر ویڈیو دیکھنا درست ہے؟ کون سی ویڈیو دیکھ رہا ہے؟ کوئی اگر بیان سن رہا ہے اس طور پر کہ لوگوں کے آرام میں خلل نہیں ہو رہا ہے، ہینڈ فری وغیرہ لگا کے، تو جائز ہے۔ اور اگر خام خواہ کے ایڈ وغیرہ دیکھ رہا ہے، بلا وجہ کی فالتو چیزیں دیکھ رہا ہے، تو یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ بہن کیا نامحرم کو بہن کہنا درست ہے؟ سبحان اللہ، نامحرم کو بہن کہہ کے ہی خطاب کرنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی ضرورت ہو، تاکہ جو فاسد جذبات ہیں، شیطانی جذبات ہیں، وہ نہ پیدا ہوں۔ تو بے تکلف ہونا ٹھیک نہیں ہے نامحرم سے، لیکن اگر کبھی بات کرنی پڑ جائے تو سسٹر، بہن، اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کو تحفہ دے کر ویڈیو بنوانا رشوت میں آتا ہے؟ نہیں، رشوت میں نہیں آتا، معاوضے میں آتا ہے۔ وہ فری پھوکڑ میں تو ویڈیو آج کل بناتے نہیں ہیں، تو آپ کچھ پیسے دے دیں کہ بھائی یہ میری ویڈیو بنا دو۔ کیا میت کے کپڑے صدقہ دینا ضروری ہے؟ نہیں جناب، میت کے کپڑے وراثت میں تقسیم ہوں گے، جس کا وراثت میں حصہ آئے گا اس کو ملیں گے، پھر وہ جو چاہے کرے۔